لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی بہرحال ایک مجلس آپ مومنین کے درمیان میں، کیونکہ میرا وقت 9 بجے کا تھا اور میں 9 بجے آ گیا. میری مجبوری ہے، ایک تو میری طبیعت بہت بہتر نہیں، دوسرا میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، تو میں بہت زیادہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پاؤں گا. بہرحال جتنی میرے پاس محدودیت ہے اسی تھوڑی سی دیر میں، البتہ جن کا ذکر ہم کرتے ہیں نہ وہ لفظوں کے محتاج ہیں اور نہ ہی وہ کسی وقت میں سما سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے درود بھیج دے محمد والے صلی اللہ محمد. امام نے جو کام کیا 61 ہجری میں کربلا میں، وہ نہ زمانے میں قید ہے نہ کسی مکان میں قید ہے. آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے. اس کی وجہ نہ ہم ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، نہ کوئی اور ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے کیا، اور آج خدا نے ہر جگہ امام حسین کے ذکر کو عام کر دیا. اور ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کی تعریف ایک دنیا کرتی ہے، کامیابی کی تعریف ایک اسلام بھی کرتا ہے. دنیا کیا تعریف کرتی ہے کہ سکسیس کسے کہتے ہیں، کامیابی. آپ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ٹی وی، سوشل میڈیا، دنیا اپنی کامیابی کا اظہار کرتی ہے. یہ کر لو، ایسا کر لو، یہ پڑھ لو، یہ بن جاؤ، یہ ہوگا تو کامیابی ہے. اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. ہر جگہ کامیابی الگ ہے. ماں باپ کے لیے بچہ کامیاب کب ہے؟ چاہے وہ جتنا ہی اچھا ہو، لیکن جب تک اس کے اچھے مارکس نہیں آتے وہ کامیاب نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا. تو ہر شخص کی نگاہ سے کامیابی الگ ہے، مگر پروردگار نے جو انسان کو بنایا ہے اسے بھی بہرحال کامیابی کی طرف گامزن کیا ہے. اس کی کامیابی کیا ہے خداوند متعال کی نظر؟ اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا تاکہ یہ انسان کامیاب ہو سکے. اور اس کی کامیابی کو ظاہری مادے کی ترقی پہ نہیں رکھا، بلکہ اس کی کامیابی کو باطن کی ترقی پہ رکھا ہے. ظاہر تو انسان جو ہے وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے. انسان ظاہر میں اچھے کپڑے پہن کر اور اچھی خوشبو لگا کر کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن کیا اس کا باطن بھی خوشبودار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ جو آپ کا ظاہر ہے یہ تو بہرحال آپ قبر میں ڈال دیں گے، اور یہ قبر میں تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. ہڈیاں رہ جاتی ہیں، بدن تو ختم ہو جاتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں جی فشار قبر، عالم برزخ،
وہ جو سارا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ہے؟ بدن پہ تو نہیں ہے، تو وہ انسان کے باطن پر ہے. وہ جو سافٹ ویئر اللہ نے انسان کو دیا ہے، وہ جو اس کی روح اس کے ساتھ ہے، یہ سب وہ برداشت کر رہا ہے. تو ہم دنیا کی جتنے بھی علوم ہیں یا ظاہری دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، وہ انسان کے ظاہر کو اچھا بناتی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ضروری بھی ہے علم حاصل کریں، اچھی تعلیم لیں، شعور لیں، ظاہری طور پر آپ اچھے انسان بھی ہوں، ضروری ہے. معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، گلیاں اچھی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. خوب یہ ظاہر اسلام بھی اس کی ترغیب کرتا ہے، لیکن اصل چیز کے جس کے لیے اسلام دیتا ہے وہ ظاہر اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. آپ ایکس رے میں لیبارٹری میں چلے جائیں، سی ٹی اسکین کرا لیں، ایم آر آئی کرا لیں، آپ کی باریک سے باریک رگ میں کوئی فالٹ ہوگا، آپ کے بدن میں کوئی بیکٹیریا ہوگا، کوئی وائرس ہوگا، وہ آپ لیبارٹری سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے، نکال لیں گے. دنیا کی آزمائش اس بیماری کو نکال لیتی ہے، لیکن باطن کی بیماریوں کو دنیا کی کوئی ایکس رے نہیں نکال سکتی. انسان میں بغض کتنا ہے، انسان میں کینہ کتنا ہے، انسان میں منافقت کتنی پائی جاتی ہے، حسد کتنا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا سوائے ان اولیاء خدا کے. اللہ نے اسی لیے اپنے ہادیوں کو جو بھیجا، ان کا کام کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں. اور کیسے؟ ان کا تزکیہ کریں. سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار نے جو انبیاء کو بھیجا ان کا کام تھا قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، حکمت کی تعلیم دیں، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں. یہ جو پاکیزگی انبیاء کر رہے ہیں، یہ ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، یہ باطن کی پاکیزگی ہے. اور یہ باطن کی پاکیزگی تبھی ممکن ہے کہ جب انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو. جو شخص آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہے، اسے خدا کا خوف نہیں ہے. جسے خدا کا خوف نہیں ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی چیزوں کو اس طرح انجام نہیں دے گا. اسی لیے اسلام یا قرآن کی تعلیمات بار بار انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کراتی ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام جب عمر سعد لعین سے گفتگو ہے، اور آخری گفتگو میں جہاں دیکھا کہ وہ نہیں مارا، تو کیا کہا؟ کیا تیرا آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ اگر باقی چیزیں نہیں ہیں تو آخرت پر تو ایمان ہونا چاہیے. لیکن جب انسان آخرت سے ایمان ہٹ جائے تو پھر انسان اپنے وقت کے امام کے قتل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں پینیٹریٹ کرتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو لوگ کربلا میں آئے تھے یہ لوگ پہلے دن سے ایسے تھے، نہیں. شمر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں امام کے ساتھ ہے. اب آپ خود تصور کریں کہ جو امام کے ساتھ ہوگا، لیکن یہاں کہاں پہنچ گیا. اور اسی طرح صدر اسلام میں کتنے لوگ، اور یہ جو کوفہ سے لوگ آئے تھے، کہ شام سے تھوڑی آئے تھے لوگ کوفہ سے آئے تھے. شام سے تو حکم آیا تھے تو لوگ کوفہ والے تو امام کا انتظار کر رہے تھے. لیکن کیا ہوا ایسا؟ یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو برباد کرتی. انسان اپنی جب نفس کی خواہشات پر پیروی کرنے لگتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ حیوانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اسلام کے ذریعے سے ہمیں کیا، روزہ کیوں کہا ہے؟ روزہ مگر خدا کو ہمارے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ ہمیں ایک مہینہ ایسا دیتا ہے کہ پریکٹس کرو. کس کی؟ حلال سے بھی اپنے آپ کو روکو. حلال سے روکتا ہے نا رمضان میں. وہ یہ پریکٹس کیوں دیتا ہے؟ تاکہ انسان کا نفس مضبوط ہو سکے. آج کی دنیا جسے کہتی ہے کہ انسان کی ول پاور اسٹرانگ ہونی چاہیے، یہ ول پاور کس چیز کے لیے ہے؟ یہ ارادہ انسان کا کس چیز کے لیے؟ صرف ظاہری چیزوں کے لیے نہیں. آج کا جوان جس مشکلات سے گزر رہا ہے، اگر اسے خوف خدا نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو کیا تنہائی میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہے. اب تو برائی
آسان ہو گئی اور سستی ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں اگر وہ خدا نخواستہ کو برے کام کرنے جاتا تو اسے بڑی دور جانا پڑتا تھا. ابھی تو نہیں ہے ایسا. کیا چیز ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے؟ وہ صرف اس کے اپنے نفس کی تربیت ہے. عزیزان ایک استاد نجف کے عالم دین کہتے ہیں میں اپنے استاد کے ساتھ کسی نے کھانے پہ بلایا, میں کھانے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ استاد نے جو ہے وہ کھانے پہ کافی چیزیں تھیں, گوشت بھی تھا, لیکن صرف تھوڑے سے چاول اٹھائے اور کھائے اور چلے گئے. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کھانا ان کے لیے بنایا تھا, مشکل تھی, کھانے میں کوئی پریشانی تھی. میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کھانے میں کوئی چیز خراب تو نہیں تھی, سب صاف تھا؟ وہ کہا ہاں سب صاف تھا. پھر میں کسائی کے پاس گیا, میں نے کہا جو تم نے گوشت دیا وہ حلال تھا؟ میں پیسے نہیں لوں گا تم سے, لیکن حلال تھا؟ کہا ہاں. لیکن کوئی گڑبڑ؟ کہا ہاں وہ جب گوشت کاٹ رہا تھا تو بلی نے آیا اور اپنے منہ میں ڈال کر بھاگ رہی تھی, تو میں نے اس کے منہ سے چھینا تھا, یعنی غضب کیا. تو کہا پھر میں اپنے استاد کے پاس گیا کہ آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا؟ کہا اگر تمہارے سامنے نجاست پڑی ہوئی ہو تو تم کھاؤ گے؟ کیوں؟ باطن کی نگاہ جب کھل جائے تو انسان کو دنیا کی نجاسات نظر آنا شروع ہو جاتی. ہمیں نہیں نظر آتی, جا رہے ہم اتنے پاک نہیں ہیں. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کھا کیا رہا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, اور انسان دیکھ کیا رہا ہے. وہ آج معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے کہ نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے. انسان حرام حلال سمجھ کے کر رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے, جو چیزیں معاشرے میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں, نفوذ کر گئی ہیں, جب اسے لقمے کا نہیں پتا کہ وہ جو کھا رہا ہے صحیح ہے, تو پھر سب سے پہلی چیز جو انسان کے وجود پہ اثر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ لقمہ ہے. مگر ہم بھول گئے کہ سید الشہداء روز عاشورہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں میری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمہ ہے. اور یہ ایک لقمہ انسان کے وجود کو برباد کرتا ہے. سب سے پہلے اس کا باطن, اس کا اندر خراب ہوتا ہے. کاظم کربلائی کم نو قبرستان جو بی بی کے حرم کے سامنے ہے, وہاں پر ان کا مرقد ہے. گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں, کسان ہیں, لیکن پاکیزگی, گندم بھی لینی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے. اسی حالت میں, لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں, ایک عام لے مین بالکل جیسے ہوتا ہے. اور وہاں پر ایک حرم تھا, وہاں پر رات دن میں سو گئے, تھکے ہوئے تھے, تو خواب میں دیکھا کہ دو جوان آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو. تو میں نے کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ سینے پہ رکھا, کہا اب پڑھو. تو قرآن پڑھنا شروع کیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور قرآن پورا حفظ ہو گیا. اپنے جو عالم تھے گاؤں کے وہاں گئے تو انہوں نے سنا, وہ بھی پریشان ہوئے. اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی مراجع بزرگ تھے پورے, ان کے پاس لے کے گئے, انہوں نے بھی ٹیسٹ لیا, تو کہا یہ تو اس کو قرآن حفظ ہو گیا ہے. اب جب پڑھے لکھے نہیں تھے, عربی کتابیں دیتے تھے جس پہ عربی لکھی ہوتی تھی, اور جہاں قرآن کی آیت ہوتی تھی وہیں انگلی رکھتے تھے. تو کہا آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کو کیسے پتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں سے نور نکلتا ہے, مجھے نظر آتا ہے. ایک دن کہیں کھانے پر گئے, واپس آئے تو دیکھا قرآن بھول رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کس کے گھر پہ کھانے پہ لے کے گئے تھے؟ تو کہا یہ خمس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اب ظاہر ہے خمس مال امام ہے, جب کوئی کھائے گا تو جائز تھوڑی ہے, حرام ہو جائے گا. تو بس وہی ہوا. کہتے ہیں خود انگلی ڈال کر کہہ کی تاکہ کھانا باہر نکلے. وہ حرام لقمہ بہت خطرناک ہے. عزیزان آج جو معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے, بے حیائی, بے پردگی, ٹی وی ڈرامے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, حرام تعلقات, آہستہ آہستہ جو معاشرے میں نفوذ کیا جا رہا ہے, تعلیمی اداروں کے جو حالات ہمارے چل رہے ہیں, جوان نشوں کی طرف جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ حرام لقمہ. اسی لیے خاص طور پر جوانوں کو اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ, بزرگ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں, انہی کی محنت سے آج یہ مجلس و عزاداری قائم اور دائم ہے, لیکن جوان نعمت ہے پروردگار کی.
اگر یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو قومیں برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک رکھیں تو بہرحال چند چیزیں انسان اپنی ریگولر زندگی میں اسے استعمال کرے۔ پہلی چیز کہ انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہے۔ وضو کی حالت میں رہنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، آپ کو خرچہ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہے۔ آپ کا وضو جاتے ہیں، آپ واش روم جائیں، وضو کر لیں، تھوڑی سی مشقت ہی ہے نا، لیکن وضو کی حالت میں رہنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ آپ ہر وقت عبادت کی حالت میں ایک۔ اچھا، جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو اگر کوئی غلط خیال آ رہا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی میں وضو میں ہوں، ذرا خود اپنے آپ سے کہتا ہے نا، میں وضو میں ہوں، میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وضو میں ہوں۔ وہ آٹومیٹک انسان کے اندر ایک پاور جنریٹ ہو جاتی ہے۔ پھر وضو کی حالت میں رہنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے معنوی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وضو کی حالت میں رات کو سو جائے تو ساری رات اس کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ انسان کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، جو بھی بہرحال سوتا تو ہے نا آدمی، اور یہی 4-5 گھنٹے اگر آپ عبادت میں سوئیں، یعنی پبلک تو ہماری یہاں واٹس ایپ دیکھ کے سوتی ہے اور اٹھتی بھی ہے تو واٹس ایپ پہ اٹھتی ہے کیونکہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے۔ خوب یہ تو انسان ایسی ہے، انسان تو پھنس گیا ہے، آج انسان گرفتار ہو گیا ہے، گناہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ جوان باز کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا صبح، اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ روح کو آپ نے بھاری کر دیا ہے۔ یہ روح آپ کو اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ آپ ہلکے سوئے، استغفار کر کے سوئے۔ ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی نہیں مانتے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی بی بی کے جو فرامین ہے اس میں سے ہے نا کہ رات کو وضو کر کر 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنا، ایک قرآن کو ختم کرنا، تسبیح حضرت زہرا پڑھنا، صلوات پڑھنا۔ خوب یہ کتنی دیر کا کام ہے انسان کے لیے، مگر اگر انسان کو اپنی قدر ہو تو کرے نا، اور انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ تو پتا ہے جانا ہے لیکن تیار کوئی نہیں ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو دفناتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایک دن دفنائے گا اور ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال زندگی نعمت ہے پروردگار۔ دنیا کی جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امیر المومنین علیہ السلام نے جو دنیا کی مذمت کی ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت گیا، مولا خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے نالین مبارک کو پیوند لگا رہے تھے۔ میں نے کہا مولا عرب کے سردار آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے اپنے جو ہے وہ نالین کو دیا اور کہا کہ دنیا کی حکومت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی کم تر ہے۔ یعنی امام علی کو دنیا کچھ نہیں، لیکن جہاں امام دنیا کی مذمت کر رہے ہیں وہاں اسی دنیا کو اپرچونٹی قرار دیا ہے، یعنی اس دنیا سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ وقت بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں، وقت محدود ہے، ورنہ آپ اتنے محبت سے سن رہے ہیں اور یقیناً مناسب بھی نہیں ہے۔ امام کا ایک قول، اور بہرحال آپ سے میں التماس سے دعا لیتا ہوں۔ امیر المومنین خود دنیا کے بارے میں ایک اپنے قول میں اس کی ڈیفینیشن کو بڑا ڈیفائن کر رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دریا ہے، زندگی کشتی ہے، اور کشتی کو اس دریا پہ چل کے، یعنی جیسے بھی جانا ہے تیر کے کنارے پہ پہنچنا ہے۔ یعنی دنیا کو چھوڑ نہیں سکتی کشتی، اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی جائے گی کیسے کنارے پہ؟ یعنی دنیا کا ہونا ضروری ہے، پانی ہے، کشتی کو اس کے اوپر جانا ہے۔ یعنی دنیا تمہاری زندگی میں نہ آئے، یہی پانی دنیا اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو تم نے اس کے اوپر جانا ہے اور کنارے پہ لگنا ہے۔ کنارہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اس دنیا کو وسیلہ بناؤ، وسیلہ، جیسے اللہ کے اولیاء نے اس دنیا کو وسیلہ قرار دیا۔ یہ جو رشتے ہیں ہمارے آپس کے، یہ رشتے آزمائش ہوتے ہیں۔
یہی رشتے جنت بھی لے کے جائیں گے، یہی رشتے جہنم بھی لے کے جائیں گے. اب آپ کے اپنے اوپر ہے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اولاد کو زینت بھی کہہ رہا ہے، اولاد کو فتنہ بھی کہہ رہا ہے. مال جو ہے وہ زینت بھی ہے، مال فتنہ بھی ہے. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا اپنے لیے خرچ کر رہے ہو. ہر چیز ایسی ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ ممبر میرا نہیں ہے، رسول خدا کا ممبر ہے. کیا میں اس ممبر کو اپنی ذات کے لیے یا میں اس ممبر کو اللہ کے لیے؟ فرق ہے. ہر چیز ڈیفائن ہے ہماری زندگی. جو میں اپنے رشتوں میں احترام کرتا ہوں اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے تو آپ کا ہر ایک قدم عبادت ہے. لیکن اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. عزیزان محترم، مولا امیر فرماتے ہیں کہ انسان کے چند دوست ہوتے ہیں. ایک وہ دوست ہوتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ دوست بس اتنا پوچھتے ہیں کہ جنازہ کب ہے، بس یہ پوچھتے ہیں. جنازے پہ آتے ہیں، ختم. دوسرے جو رفیق ہے وہ اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی زوجہ، وہ کب تک ہے؟ وہ اس کو قبر میں دفنانے تک. بس یہاں آپ دفنایا، بھاگ فوراً، کوئی نہیں رکتا، کوئی قبر پہ نہیں رکتا. جلدی دفناؤ، سوئم کرنا ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، یہ کرنا ہے. آپ دیکھیں دنیا کیسی بھاگتی ہے. کوئی اولاد اپنی ماں کی قبر پہ رات کو نہیں بیٹھتی، حالانکہ ماں 9 مہینے اسے حمل میں رکھتی ہے. خوب انسان اتنی اجلت میں ہے. لیکن امام فرماتے ہیں ایک رفیق تمہارا ایسا ہے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا عمل، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا. عزیزان محترم، بہرحال ان چند دنوں میں جو مجالس اور عزاداری ہے، اپنے عمل کو اچھا کریں. یہ خدا کا توفیق ہے کہ ہم آپس میں جمع ہوتے ہیں اور خدا کا اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. ورنہ آج دنیا کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ یہ تو امام کی محبت ہے جو ہمیں یہاں بٹھاتی ہے. ورنہ میں تو شاید اتنا اچھا نہیں ہوں. واقعاً حقیقت ہے، یہ تو امام کرم کرتے ہیں تو امام کا ذکر کیا جائے. اور جسے امام خرید لیں دنیا اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتی. عزیزان محترم، بس میں بہت شرمندہ بھی ہوں اور معذرت چاہتا ہوں، مجھے کہیں اور بھی پہنچنا ہے. بس مصائب کے چند جملے تبرکاً کہ ان ایام جو گزر رہے ہیں یہ اسیران کوفہ اور شام کے ایام ہیں. میں کل بھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. 40 میں آپ نے دیکھا کہ نجف سے کربلا لوگ جاتے ہیں، کتنے اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، موکب ہیں، آرام کرتے ہیں، پانی ملتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ چلتے رہیں تو آپ 1.5-2 دن میں پہنچتے ہیں آرام سے، کوئی تکلیف نہیں. لیکن مقاتل کہتے ہیں کہ اس زمانے میں روڈ نہیں تھے، ریگستان یا پتھر، خاردار درخت، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی موکب نہیں تھا، مگر اس لوٹے ہوئے کاروان کو 1 دن میں پہنچایا ہے انہوں نے. یعنی اتنی تیزی سے یہ لے کے آئے. اور اونٹوں پر کجاوے بھی نہیں تھے، اتنا تیز چل رہے تھے کہ بعض بیان کرتے ہیں کہ بچے گر جاتے تھے. خوب یہ آسان نہیں تھا، اسارت، مشکلات تھی. اور اس پر امام کا بیٹیاں، امام کی بہنیں، امام کے گھر والے. امام سجاد 35 سال گریا کرتے رہے. 35. جب پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب کھانا دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب دیکھتے تھے نا کہ کوئی کسائی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو پہنچتے تھے، کیا پانی پلایا ہے اسے؟ تو ہاں مولا پانی پلایا. کئی دفعہ جب ایک قصاب سے امام نے یہ پوچھا نا تو کہا مولا ہم مسلمان ہیں،
ہم پانی پلا کر اس کو قربان کر. تو امام کیا فرماتے ہیں, وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کیا. بس عزیزان محترم, امام سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ کے لیے کربلا میں سب سے سخت کیا ہوا, کیا حضرت علی اکبر کے سینے پہ نیزے کا کھانا؟ کہا نہیں, وہ سخت تھا مگر اس سے بھی کچھ اور سخت تھا. کیا حضرت علی اصغر کا تیر لگنا؟ کہا وہ بھی سخت تھا لیکن اس سے بھی سخت. کہا چچا عباس کے بازو کٹنا؟ کہا وہ بھی بڑا سخت تھا. کہا تو پھر آپ کے بابا کا؟ کہا وہ بھی بہت سخت تھا. کہا تو مولا پھر سب سے سخت کیا تھا؟ امام 3 دفعہ صرف ایک ہی لفظ کہتے ہیں, ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ راوی کہتا ہے کہ میں جب شام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ آج کوئی عید کا دن ہے؟ کہا نہیں, ایک باغی ٹولہ مارا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے. یہ کہتا ہے میں بھی دیکھنے گیا کہ کون لوگ ہیں, مگر میں نے جب نیزوں پر سر دیکھے تو میں پہچان گیا. میں نے کہا یہ تو جانے پہچانے چہرے ہیں. بس عزیزان محترم, اس نے جب آگے دیکھا تو امام کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں, گلے میں توق ہے. دوڑتا ہوا مولا کی خدمت میں آیا. بس ایک جملہ, آپ سے التماس دعا, میری طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مجھے بہرحال ڈاکٹروں نے بولا ہے کہ بہت مصائب پڑھتے وقت بھی احتیاط کیجئے. بہرحال خدا آپ کے ایک آنسو کے قطرے کو بھی قبول فرمائے. امام کی خدمت میں آیا. امام نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا ہاں. کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا, ان کو کہو کہ تھوڑا آگے چلے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے ماؤں اور بہنوں اور پھوپھیوں پر نہ پڑیں. عزیزان محترم, 3 دن لگ گئے بازار سے دربار میں داخل ہوتے ہوتے. اور جب یہ داخل ہوئے نا تو کیا دیکھا کہ وہ لعین تشت میں سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس سر جسے رسول خدا بوسے دیتے تھے اس کی اہانت کر رہا ہے. ایک بچی ہے جو خواتینوں کی صف میں اپنی پھوپھی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور چھپ چھپ کر اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے. اور جب یہ اس نے دیکھا نا کہ یہ میرے بابا کے سر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بس عزیزان محترم, وہاں تو وہ بچی خاموش رہی, لیکن جیسے ہی زندان میں گئی نا تو بچی سے صبر نہیں ہوا. کہا بابا 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 کہنے لگی. جب شور پہنچا نا تو یزید کہتا ہے کیسا شور ہے؟ کہا بچی بابا بابا. کہا جاؤ اسے بابا دے دو. کسی بچی کو ایسا باپ نہ ملے. تشت آیا, کپڑا ہٹایا تو خاک میں آلودہ زلفیں, چہرے پر زخموں کے نشان, ہونٹوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے سر اٹھایا, بچی شروع ہو گئی. بچی کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی, بابا دامن جل گیا, بابا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا, تماچے مارے گئے, بابا گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی بابا. یہ کہتے کہتے بچی بے ہوش. بی بی زینب سمجھتی ہیں بچی سو گئی ہوگی, مگر کیا دیکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے غریب امام نے اسی غربت میں اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما, حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں, میں خود بھی بہرحال, کچھ لوگ 4 سٹیج کینسر پر ہیں, بچہ شدید ذلیل ہے اور ICU میں ہے.
خاتون ہیں ان کی بھی کینسر کی سرجری ہے، یقیناً آپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، مریض ہوں گے، آپ کے دوست احباب ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان ایام میں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، جہاں بھی مجلس ماتم جلوس ہو رہا ہے وہاں عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔